ارے سادیا شکر ہزار نی تیرے گھر وچ آئے سرکار نی تیرے گھر وچ آئے سرکار نی کر سادیا شکر ہزار نی تیرے گھر وچ آئے سرکار دونوں ہاتھوں بلند کر کے دیوانہ بن کے سنائے تیرے گھر وچ آئے سرکار اور بڑی محبت سے سننے کہ جس دے طفیل پیاں وسدائے جاگنی جند سر رکھی رب عزتاں دی پاگنی سادیا تو کتنے مقدر والی کہ جس دے طفیل پیاں وسدائے جاگنی جند سر رکھی رب عزتاں دی پاگنی جند سر رکھی رب عزتاں دی پاگنی تیری جھولی وچ آیا وہ سردار تیرے گھر وچ دیکھو نا آپ کے گھر میں اللہ بیٹا دے جس کے پاس ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے میں دعا مانگتا ہوں جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو بھی دے لیکن شادی کے بعد دے وہ ایک پٹھان تھا نا وہ روزانہ دعا مانگتا اللہ مجھے اولاد دے اللہ مجھے اولاد دے اللہ مجھے اولاد دے تو ایک بندہ روزانہ اس کی فکار کو دیکھتا سنتا یار یہ بڑا محبت والا آدمی اور اللہ سے کیسے گڑ گڑا کے مانگتا اللہ مجھے اولاد دے اولاد دے اولاد دے اولاد دے تو وہ آدمی نزدیک ہوا یار کتنے اولاد سے محبت کرتا ہے یہ آدمی کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں اولاد مانگتا ہے اولاد مانگتا ہے اولاد مانگتا ہے تو اس نے کہا خان صاحب شادی کو کتنا عرصہ ہو کہتا اللہ کے بندے ابھی تو شادی نہیں ہوا اس نے کہا پہلے شادی تو کروا لے بعد میں اولاد مانگنا جن کے پاس ہیں اللہ ان کو نیک بنائے جن کے پاس نہیں ہے پہلے اللہ کے نبی کی سنت ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں سرما ڈالتی ہے تو لکھنے والے نے کہا کہ سرما تو پاوے نہ لے کرنی ہے کنگیاں انج نہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو فضا میں ڈالا کہ پتہ چلے یہ دیوانے مستانے پروانے بیٹھے ہیں کہ سرما میری طرف توجہ کرنی کہ سرما تو پاوے نہ لے کرنی ہے کنگیاں خوشبو تیرے ویڑے پوچھ پوچھ لنگیاں خوشبو تیرے ویڑے پوچھ پوچھ لنگیاں اور قاری صاحب توجہ کرنا ہے دیوانوں کا عالم دیکھنا ہے کہ خوشبو تیرے ویڑے پوچھ پوچھ لنگیاں تیری زلف دار انج مہکار تیرے گھر وچ آئے سرکار نی تیرے گھر وچ آئے دیوے تے چراغاں لئی پیسے ویسے نا ساڑھے دوست نے بڑا پیار کرنا ہے اللہ پاک نے زندگی میں برکت عطا فرمائے مولانا عبد الشکور دین پوری فرمایا سب کہتے تھے تمہارے یہ میں بیان کرنے کے لیے گیا تو میں بیان کرتا تو ایک پٹھان صاحب کھڑا ہوتا نعرہ کھینچ کے لگاتا میں نے کہا خان سمجھ بھی کچھ آتا ہے کہتا مولانا ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتا بس آپ کا جوش آتا ہے ہمارا نعرہ آتا ہے آپ کا جوش آتا ہے اور ہمارا ادھر سے نعرہ آتا ہے دیوے تے چراغاں لئی پیسے کا دوگال نے اور عقیدے کی بات ہے اور میں اگر یقین سے کہوں نا کہ اگلا جملہ جو میں پڑھنے والا ہوں قسم خدا کی اگر آپ کے اندر ایمان تو ہے اگر ایمان کس سے اور بڑی محبت سے آپ سنبھل کے بیٹھیے گا دل پہ ہاتھ رکھے گا کہ دیوے تے چراغاں لئی پیسے کا دوگال نے جب تک سونا گھر دیوے کا دوگال نے جب تک سونا گھر دیوے کا دوگال نے تیرے چہرے دار
زمین کی بات کرتے ہیں، فرشتوں کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ میرے نبی کو دیکھو، نبی کو دیکھو۔ تم فرشتوں کی بات کرتے ہو کہ یہ نور سے بنا ہے، یہ کس سے بنا ہے؟ نور سے۔ کس سے بنا ہے؟ نور سے۔ بولے یار نور۔ میں نے کہا کون نور ہے جو میرے مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ کون؟ میرا نبی تو افضل البشر ہے، بشر بھی ایسا کہ جس کی ہر چیز کے اندر نور ہے۔ میں آپ بولتے ہیں نا تو تھوک آتا ہے اور اماں بھی نفرت کرنی شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ ہیں تو نور کی کرنیں نکلتی ہیں۔ میرے آقا بات کرتے ہیں تو نور کی کرنیں نکلتی ہیں۔ کون ہے جو فرشتہ نوری میرے مصطفیٰ کا مقابلہ کرے؟ فرشین جس دیاں گلیاں نو سکھ دے، اللہ کرے آپ کو مدینے کی حاضری نصیب ہو اور آپ مدینے کے اندر جائیں، مسجد نبوی کا منظر دیکھیں اور مسجد نبوی کا منظر دیکھ کے قمر اشرف شرازی کو یاد کریں۔ ہماری مسجد میں آتا ہمیں عقیدہ دے کے گیا اور ہمیں یہ بات بتا گیا کہ فرشی کس انداز میں محبت اور عرش والوں کی کس انداز میں محبت۔ فرشی نے جس دیاں گلیاں نو سکھ دے، فرشی نے جس دیاں گلیاں نو سکھ دے، عرش نے جس دیاں تلیاں نو چوم دے۔ نہیں ذرا دونوں ہاتھوں بلند کر کے آخری جملہ کہ فرش نے جس دیاں گلیاں نو سکھ دے، فرش نے جس دیاں گلیاں نو چوم دے۔ اور حلیمہ تو کتنے مقدر والی ہے، کتنے مقدر والی ہے۔ فرشی نے جس دیاں گلیاں نو سکھ دے، عرشی نے جس دیاں کاری سب تلیاں نو چوم دے، اوندے چوم دیے لب رخسار نی۔ قسم ہے کہ یہ جملہ میں پہاڑ کرتا ہوں۔ فرشی نے جس دیاں گلیاں نو سکھ دے، عرشی نے جس دیاں تلیاں نو چوم دے، اوندے چوم دیے لب رخسار نی۔